ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی، اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی۔ تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے۔ یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں، ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ میں نے کتابوں میں سینکڑوں احادیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے۔ جب جن حالات میں رفع یدین کیا رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی۔ جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی۔ رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے۔ تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ادا مصطفیٰ سلامت رہے۔ تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا۔ دین شعبہ بازی کا نام ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں۔ ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں، سلام پھیرتے تھے، جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ دی۔ 11ویں والے پیر صاحب کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ہی بزرگ مانتے ہیں۔ برائے مہربانی ان کی نماز کا طریقہ بتا دیں تاکہ اس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، غنیت الطالبین کی کتاب ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث چھاپ رہے ہیں، اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے، اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ان کے صالح ثواب کے لیے۔ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے، تو یہ بھی کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی حملی تھے. پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں؟ آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ. کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ تقلید ضروری ہے، ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں. پوری غنیت الطالبین کے اندر کوئی مجھے تقلید کا چیپٹر دکھائے. ان تو لکھا ہے اہل سنت، اصل میں اہل حدیث ہیں جو اہل سنت ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں وہ تو ہمارے بزرگ تھے. یہ کہتے ہیں نہیں او اہل حدیث اور نے تسی اہل حدیث اور ہو اور اسی اور ہاں. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وابی ہوں جو کتاب و سنت کی بات کرے اس کو گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں وابی. اور میں بابی بھی نہیں، بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا بھی نہیں. میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب، چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال انہوں نے رکھا ہوا ہے، میں نے یہ پہلی کتاب ان کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، غنیت الطالبین، بریلویوں کی چھپی ہوئی. ایچ ڈی کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو. قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. قادری رضوی، قادری کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وجہ سے، اور رضوی امام احمد بریلوی صاحب کی وجہ سے. ان کا نام رضا تھا نا تو رضوی اس کی وجہ سے. قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیت الطالبین. اس میں نے نوٹس بنائے ہوئے شروع کے پیج میں. کئی ایک اور باتیں بھی ہیں میں سکپ کرتا ہوں. اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے. اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے، ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں. تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے. تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیت الطالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی پوری زندگی ان کو نہیں پتہ چلا نماز کا طریقہ. وہ بیچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا. ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے وہ لکھا ہے. تو اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں. آج کل ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا، جب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی شروع کی نا، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسکی فرقے لکھے ہیں نا ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا. اب یہاں سارے حنفی ہیں جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے. وہ کہتا نہیں وہ حنفی اور تھے یہ حنفی اور ہیں. پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو. پھر ایک تیسرا طبقہ ہے انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پرسنالٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ کتابیں ہی تعارف ہوتی ہیں نا پرسنالٹی کا. یہ کتاب انہی کی ہے، تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے. ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، المتوفا 852 ہجری، انہوں نے لکھا ہے غنیت الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے. ابن حجر مکی صوفی اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ان کو ڈکلیئر کیا. امام ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب جو ہے وہ غنیت الطالبین کو ڈکلیئر کیا. یعنی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اس کتاب کو، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا. آپ بریلوی جان نہیں چھڑوا سکتے. اور ایک بندہ ہے صرف حنفیوں میں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی المتوفا 852 ہجری، انہوں نے کہا کہ یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب نہیں ہے. لیکن خود اعلیٰ حضرت امام بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا رد کیا ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے. یہ کتاب انہیں کی ہے. ایک عبدالحق محدث دہلوی کھڑا ہوا ہے، باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابے اور کسی درجے میں ہم بھی جن کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. میں سارے راستے ان کے چور دروازے بند کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کل کو کلپ چڑھے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ تو یہ کہیں یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے. نہ یہ نہیں ہے تو چھاپ رہے کیوں ہو؟ پیسے کمانے واسطے. الیاس قادری صاحب بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں، ڈاکٹر طارق قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں. تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب. یہ میں نے تو نہیں گھر چھاپی ہے، بریلوی بھی چھاپ رہے ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے چھاپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو فالو بھی تو کرنے کی کوشش کریں نا. ٹھیک ہو گیا.
اور وہی فالو کریں جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. لیکن آپ کے تو پیر ہیں، یہ کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں نا. تو آپ فنا فی شیخ ہونا، آپ کی شیخ تو بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. آپ اپنے شیخ میں تو فنا ہو کے نہیں رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تصوف کی منزلیں طے کریں گے. آپ کے صوفیوں کے یہ کہتے ہیں پیرانے پیر، سارے پیران دے پیر، جی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ساروں کے پیر. ساروں کے پیر تو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے. اچھا پھر یا پھر مانے کہ ساروں کے پیر جو تھے نا ان کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رفع الیدین تے منسوخ ہو چکے ہیں. او جی بت رکھ کے آندے سن تاں ہوندا سی جی، او پہلے ایسی بات ہی ختم ہو گیا. یہ ساری گلاں انہاں نوں نہیں پتہ لگا جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے. اور وہ جو وہ کہتے ہیں لکھا ہے کہ میرا پیر، میرا مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو، اس کی تہمت کھل جائے تو میں آ کے اس کو باندھ دوں گا. نعوذ باللہ. چیک کر لو، بنانے ہیں میڈیا نو، سارے میڈیا والے فلم بنا دینے، سارے کھولو تہمتاں، چیک کر لینے کہ بندے نے کہ نہیں آ کے. تو یہ پریکٹیکل تو اس طرح ہی چیک ہوگا نا. کوئی ایک تو اپنا جو سب سے بڑا بزرگ ہے نا یہ کہ پکا ان کا فالوور ہے، یہ سب سے اس وقت غوث الاقدام ہیں، اور یہ اپنی تہمت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کھولتے ہیں اور دیکھیں ابھی آ کے باندھ لیں گے. تو آپ کا مسکرانا ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو خدا کے لیے کتابوں میں جو یہ سارے یہ اوٹ پٹانگ قصیدہ غوثیہ یہ جھوٹے ان کی طرف منسوب کیے نا، اس سے بھی توبہ کریں. یہ نہیں کہ ان کی طرف جو چیز فتوح الغیب ان کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا، تو وہ گوڑلے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید. اور انہوں نے صحیح توحید بیان کی ہے، جس کے ایسے لوگوں نے کہا تھا جی اینڈ تے وہ پیر صاحب وہابی ہو گئے سن. نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی. اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے، وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وہابیوں والی کتاب ہے. اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے. امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام ابن تیمیہ بھی بزرگ مانتے تھے. اس لیے اہل حدیث نے ان کو یعنی اپروچ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے بابا جی نے کہہ دیا کہ اے بابا جی بھی ساڈے بابا جی نے. اگر وہ آن نہ کرتے تو شاید ان کو نہ مانتے. تو غنیت الطالبین پڑھیں جی، نماز کا طریقہ 11ویں والے کی نماز کا طریقہ پتہ چل جائے گا. تو پھر آپ کو مدینے والی سرکار کے نماز کا طریقہ بھی چلیں، ہمارے کہنے پہ نہیں ان کے کہنے پہ ہی مان لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن تصوف کے ایک کافی بڑے بزرگ ہیں امام محمد غزالی، ان کو بڑا مقام حاصل ہے. آخر انہوں نے نماز کا کون سا طریقہ اڈاپٹ کیا، وہ بھی ذرا بتا دیں حوالے کے ساتھ. ہاں جی، امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے گزرے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں، اور امام محمد بن محمد غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یعنی یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے ہیں امام محمد غزالی. اور ان کی کتاب احیاء العلوم عربی